السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں 4 عبادتیں اللہ کی فرض کردہ ہیں، جو شخص ان میں سے 3 عبادتیں بجا لائے اور چوتھی چھوڑ دے تو وہ تینوں اس کے کام نہ آئیں گی جب تک کہ وہ چاروں پوری ادا نہ کرے۔ وہ 4 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان میں ہم ان 3 عبادتوں کی پابندی کر کے چوتھی عبادت کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے کہ اگر وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان میں سے کتنے ہی اس طرح کے نمازی ہیں جو کہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی اہمیت کو ہی نہیں جانتے۔ کچھ لوگ صرف روزہ رکھتے ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے، بھلے ہی وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نماز کو ادا نہیں کرتے تو ان کی یہ عبادت قبول نہیں، اور اس کا صرف روزے رکھنا یا زکوٰۃ کو ہی ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ساتھ نماز کی بھی پابندی ضروری ہے۔ اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے انسان کو استطاعت دی ہوئی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن وہ حج ادا نہیں کرتا تو اس کی باقی کی عبادتیں جو ہیں وہ بھی قبول نہیں۔ لہٰذا اگر انسان آخرت میں نجات چاہتا ہے تو اس کو اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں اور حج ادا کرنا ہے۔ اگر انسان 3 کو ادا کرے اور چوتھا چھوڑ دے تو آخرت میں اس کی بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم پر 4 بنیادی فرائض عائد کیے تھے، 3 یا 2 یا 1 نہیں، پھر یہ تقسیم تم نے کس اختیار و اقتدار کی رو سے کی؟ تم نے اگر کلمہ پڑھا تو کہاں تک حق ادا کیا؟ مسلمان ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کر تم نے یہ بغاوت کیوں کی؟ اب دیکھیں کہ تندرستی اور روزی کی کشادگی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ سے اور زیادہ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور اپنے قول و عمل میں ہر طرح سے شکر گزار بندہ بن جائے۔ یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو میں نے صحت اور تندرستی بخشی اور روزی میں فراخی اور کشادگی دی، پھر 5 سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے تو ایسا شخص محروم القسمت اور بدقسمت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی دی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے، اور انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے صحت دی، جس نے رزق دیا، تو وہ صحت اور رزق دونوں ہی چھین سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور اس دولت کو غنیمت جانتے ہوئے جلد از جلد فریضہ حج ادا کرے، تاکہ قیامت والے دن اسے اللہ کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے، کیونکہ حج کرنے والا جہاد کا بھی اجر پاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان 4 عبادتوں کو ہم کر سکیں، آمین ثم آمین، جس میں کہ نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کا ادا کرنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔